بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی کو خدا نے اتنا ناقص ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے تم اس کے قابل نہیں۔ سرائے میں تم دونوں میاں بیوی تھے، یہاں آ کر تم باپ بیٹی بن گئے، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں۔ اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کمال علی بن سفیان کا تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا کہ وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا تھا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چوغا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی۔ ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے چند ایسی اشیاء برآمد ہوئیں جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا کہ سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والے سے ان کے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے یہ کہہ کر منگوائے تھے کہ نہایت اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی کا خاوند گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، دراصل وہ یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے تو وہ سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے جو معلومات اس نے حاصل کی تھیں اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد کی تھیں وہ دکھائیں اور اپنی رائے یہ دی کہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا کہ آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے۔ جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں گے۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، انہیں ابھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ علی بن سفیان نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود سلطان ایوبی کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ اس نے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلا کر کہا، ان دونوں گھوڑوں کو اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھ دو اور زینے اتار دو، اور ان کے ساتھ جو آدمی ہے اسے حراست میں بٹھا لو، اس کی تلاشی لو، اس کے کپڑوں کے اندر خنجر ہوگا وہ اس سے لے لو۔ ان احکام پر عمل ہو گیا۔ مگنانا ماریوس کا ساتھی گرفتار ہو گیا، اس سے ایک خنجر برآمد ہوا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا، اور جب انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں داخل کیا گیا تو باتوں باتوں میں سلطان نے ایک سکہ فرش پر پھینک کر یقین کر لیا کہ یہ شخص بہرا نہیں۔ سکے کی آواز پر اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے لڑکی سے کہا، اسے کہو کہ میری جان صلیبیوں کے خدا کے ہاتھ میں نہیں، میرے اپنے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ موبی نے اپنی زبان میں مگنانا ماریوس سے بات کی تو اس نے چونک کر کچھ کہا۔ موبی نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتا ہے کہ آپ کا خدا کوئی اور ہے، اور کیا مسلمان بھی خدا کو مانتے ہیں؟ اسے کہو کہ مسلمان اس خدا کو مانتے ہیں جو سچا ہے اور سچے عقیدے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے کس نے بتایا ہے کہ تم دونوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ میرے خدا نے۔ اگر تمہارا خدا سچا ہوتا تو تمہارا خنجر مجھے ہلاک کر چکا ہوتا۔ میرے خدا نے تمہارا خنجر میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس نے ایک تلوار کہیں سے نکالی اور چند اشیاء انہیں دکھا کر کہا، یہ تلوار اور چیزیں تمہاری ہیں، یہ تمہارے ساتھ سمندر پار سے آئی ہیں، تم سے پہلے یہ مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ مگنانا ماریوس حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جتنی باتیں ہوئیں وہ موبی کی وساطت سے ہوئی۔ مگنانا ماریوس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ صرف اپنی زبان بولتا اور سمجھتا تھا۔ خدا کے متعلق یہ باتیں سن کر اس نے کہا، یہ شخص سچے عقیدے کا معلوم ہوتا ہے۔ میں اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن اب میری جان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہو کہ تمہارے سینے میں ایک خدا ہے، وہ مجھے دکھائے۔ میں اس خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اسے اشارہ دیا ہے کہ ہم اسے قتل کرنے آئے ہیں۔
سلطان ایوبی کے پاس اتنی لمبی چوڑی باتوں کا وقت نہیں تھا۔ اسے چاہیے تھا کہ ان دونوں کو جلاد کے حوالے کر دیتا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ شخص بھٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ پاگل نہیں تو یہ ذہنی طور پر گمراہ ضرور ہے۔ چنانچہ اس نے اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں شروع کر دی۔ اس دوران علی بن سفیان اندر آ گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ سلطان خیریت سے تو ہے۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے علی، میں نے ان سے خنجر لے لیا ہے۔ علی بن سفیان سکون کی آہ بھر کر باہر چلا گیا۔ میگنانا ماریوس نے کہا، پیشتر اس کے کہ سلطان میری گردن تن سے جدا کرے، میں اپنی زندگی کی کہانی سنانے کی مہلت چاہتا ہوں۔ سلطان ایوبی نے اجازت دے دی۔ میگنانا ماریوس نے بالکل وہ کہانی جو رات صحرا میں اس نے اپنے پارٹی کمانڈر اور اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی، مینو عن سلطان ایوبی کو سنا دی۔ اب کی اس نے صلیب پر لٹکتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت، کنواری مریم کی تصویر اور پادریوں کے اس خدا سے جس سے وہ پادری کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، بیزاری کا اظہار اور زیادہ شدت سے کیا اور کہا، مرنے سے پہلے مجھے خدا کی ایک جھلک دکھا دو۔ میرے خدا نے بچوں کو بھوکا مار دیا ہے، میری ماں کو اندھا کر دیا ہے، میری بہن کو شرابی وحشیوں کا قیدی بنا دیا ہے اور مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں بند کر دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلا تو موت کے منہ میں آ پڑا۔ سلطان، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے سچا خدا دکھا دے، میں اس سے فریاد کروں گا، اس سے انصاف مانگوں گا۔ تیری جان میرے ہاتھ میں نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، میرے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک تم میرے جلاد کے پاس ہوتے۔ میں تمہیں وہ سچا خدا دکھا دوں گا جو تیری گردن ماننے سے مجھے روک رہا ہے، لیکن تجھے اس خدا کا سچا عقیدہ قبول کرنا ہوگا، ورنہ خدا تمہاری فریاد نہیں سنے گا اور انصاف بھی نہیں ملے گا۔ سلطان ایوبی نے اس کا خنجر اس کی گود میں پھینک دیا اور خود اس کے پاس جا کر اس کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ موبی سے کہا، اسے کہو میں اپنی جان اس کے حوالے کرتا ہوں، یہ خنجر میری پیٹھ میں گھونپ دے۔ میگنانا ماریوس نے خنجر ہاتھ میں لے لیا، اسے غور سے دیکھا، سلطان ایوبی کی پیٹھ پر نگاہ دوڑائی، اٹھا اور سلطان ایوبی کے سامنے چلا گیا، اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی جلالی شخصیت کا اثر تھا یا سلطان کی آنکھوں کی چمک میں اسے سچا خدا نظر آ گیا کہ اس کے ہاتھ کانپے؟ اس نے خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیا، وہ دو زانو بیٹھ گیا اور سلطان کے ہاتھ چوم کر زار و قطار رونے لگا۔ موبی سے کہا، اسے کہو کہ یا تو یہ خود خدا ہے یا اس نے خدا کو اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، اسے کہو مجھے اپنا خدا دکھا دے۔ سلطان ایوبی نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے۔ وہ تو بھٹکا ہوا انسان تھا، اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھر دی گئی تھی اور اسلام کے خلاف زہر ڈالا گیا تھا، پھر حالات نے اسے اپنے مذہب سے بیزار کیا۔ یہ ایک قسم کا پاگل پن تھا اور ایک تشنگی تھی جو اسے ایسی خطرناک مہم پر لے آئی تھی۔ سلطان ایوبی اسے بے گناہ سمجھتا تھا، لیکن اسے آزاد بھی نہ کیا بلکہ اپنے پاس رکھ لیا۔ موبی باقاعدہ ٹریننگ لے کر آئی تھی اور مفضول جاسوسہ تھی۔ یہ وہ 7ویں لڑکی تھی جس نے صلیبیوں کا پیغام سوڈانیوں تک پہنچایا اور بغاوت کرائی تھی۔ وہ ملک کی دشمن تھی، اسے اسلامی قانون نہیں بخش سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اور اس کے ساتھی کو علی بن سفیان کے حوالے کر دیا۔ تفتیش میں دونوں نے اقبال جرم کر لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رسد کے قافلے کو انہوں نے ہی لوٹا تھا اور لڑکیوں کو بھی انہوں نے آزاد کرایا اور محافظ دستے کو ہلاک کیا تھا اور بالیان اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ہلاک کیا تھا۔ یہ تفتیش 3 دن جاری رہی۔ اس دوران میگنانا ماریوس کا دماغ روشن ہو چکا تھا۔ ایک بار اس نے سلطان ایوبی سے پوچھا کہ آپ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے حرم میں رکھ لیا ہے؟ آج شام کو اس کا جواب دوں گا، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ شام کے وقت سلطان ایوبی نے میگنانا ماریوس کو ساتھ لیا اور کچھ دور جا کر ایک احاطے میں لے گیا۔ لکڑی کے 2 تختے پڑے تھے، ان پر سفید چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ سلطان ایوبی نے چادروں کو ایک طرف سے اٹھایا اور میگنانا ماریوس کو دکھایا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے موبی کی لاش پڑی تھی اور دوسرے تختے پر اس کے ساتھی کی لاش تھی۔ سلطان ایوبی نے موبی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھینچا، گردن کندھے سے جدا تھی۔ اس نے میگنانا ماریوس سے کہا، میں اسے بخش نہیں سکتا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے کہ میں اس کے حسن اور جسم پر فدا ہو جاؤں گا، مگر اس کا جسم مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ یہ ناپاک جسم تھا، یہ اب مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اب جب کہ اس جسم سے اتنی حسین شکل و صورت جدا ہو چکی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے۔ سلطان، میگنانا ماریوس نے پوچھا، آپ نے مجھے کیوں بخش دیا؟ اس لیے کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔
مگر یہ میری قوم کے کردار کو قتل کرنے آئی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بہت سے لوگوں کا قاتل بنا، اور تم نے میرا خون بہا کر خدا کو دیکھنا چاہا تھا۔ چند دنوں بعد میگنانا ماریوس سیف اللہ بن گیا، جو بعد میں سلطان ایوبی کے محافظ دستے میں شامل ہوا، اور جب سلطان ایوبی خالق حقیقی سے جا ملا تو سیف اللہ نے زندگی کے آخری 17 برس سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گزار دیے۔ آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ سیف اللہ کی قبر کہاں ہے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ